الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار إليه. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں لاکنار اور لامحدود ہے. ایسا اول جس کا پہل کوئی نہیں، ایسا آخر جس کی انتہا کوئی نہیں، ایسا بلند و بالا جس سے اوپر کوئی نہیں، الظاہر ایسا چھپا ہوا جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، الباطن اس کو کسی نے نہیں بنایا، سب کچھ اس نے بنایا، سب کچھ اس کا ہے، اس کے امر ارادے سے بنا ہے، اس کے امر اور ارادے سے قائم ہے، اسی کے چاہت اور ارادے سے فنا ہے. اپنی ذات میں عدم سے پاک ہے. لا یلحق الفنا ولا یسبقہ العدم. نہ وہ عدم میں تھا نہ وہ فنا ہوگا. ہم عدم میں تھے، کچھ نہ تھے، پھر وجود میں آ گئے ایک زمانہ، پھر ہم پر فنا ہے ایک زمانہ، پھر اس کے بعد نشور ہے اٹھنا، پھر اس کے بعد ایک زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو اصل زندگی ہے. میرے بھائیو، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. جس نے بنایا ہے اسی کے قبضے میں ہے، جس نے بنایا ہے اسی کے تحت، اسی کے ارادے اور اسی کی منشا کے گرد یہ ساری چکی اور نظام گھومتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک نظام کو چلاتا ہے. اس نظام کے چلانے میں لا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا، غافل نہیں. وما ہم بمعجزین، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا. پانی کا وجود، اس کا بہاؤ اللہ نے چاہا، کچھ نہ تھا، سمندر بنائے، دریا بہائے، پہاڑوں پہ برف کو جمایا، سورج کی شعاؤں سے اسے پگھلایا، پھر دروں میں سے اس کے لیے راستے نکالے، پہاڑ کی رگوں میں اس کو چشموں کی شکل میں نکالا، بلند و بالا چوٹیوں سے آبشاروں کی شکل میں نیچے گرایا، پھر زمین کے سینے کو چیر کر ان کو شمال سے جنوب کی طرف بہایا. زمین کو تھوڑا سا ایسے ڈھلوان عطا فرما دی تاکہ شمال کے پہاڑ جنوب کی طرف آسانی سے بہتے ہوئے سمندر کی گود میں جا گریں. اس پانی کے بہنے میں اس کا ذاتی ارادہ نہیں، اس کے بننے میں اس کا ذاتی ارادہ نہیں، وہ بہتا ہے. فصالت اودیۃ بقدرہا، تو اللہ کی چاہت سے وہ بنا ہے، تو اللہ کی چاہت اور ارادے سے. انزلنا من السماء ماء، وہ میٹھا ہے تو اللہ کی چاہت سے. ھذا عذب فرات، وہ کڑوا ہے تو اللہ کی چاہت سے.
ھذا ملح اجاج، اسی پانی کے اندر چند قطرے صدف کے منہ میں جاتے ہیں، موتی بن جاتے ہیں، تستخرجون منہ حلیۃ تلبسونها، تو اس کے ارادے سے، اور لتأکلوا منہ لحما طریا، اس میں تر و تازہ مچھلیاں ہیں، تو اس کی چاہت اور اس کے فیصلے اور اس کے ارادے سے زمین کا فرش بچھ گیا۔ وإلی الارض کیف سطحت، تو اللہ کی چاہت سے، اور اس میں صحرا بن گئے، اور اس میں جنگل بن گئے، اور اس میں باغات بن گئے، اور اس میں پھول پھل بن گئے، اس میں کلیاں مہک گئیں، اور اس میں خوبصورت بیل بوٹے بھی بنے، حدائق غلبا، اور اس میں پھل بھی بنے، فاکہتن، اور اس میں چارہ بھی بنا، وابا، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دانے سے دو طرح کی کھجوروں کو، سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، ایک گٹھلی سے دو کھجوریں نکالی، دونوں کے ذائقے الگ کر دیے، نفضل بعضها على بعض فی الاکل، کسی کا ذائقہ دوسرے سے زیادہ بہتر اور بڑھیا بنا دیا۔ یہ زمین کا جو نظام ہے تو یہ بھی اوپر سے ہے۔ وإلی الارض کیف سطحت، دیکھو تو زمین کیسے بچھ گئی ہے، والارض فرشناها، پھر اللہ نے زمین کا فرش بنایا، فنعم الماہدون، ہے کوئی اس جیسا فرش بنا کے دکھانے والا، والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، زمین کے بچھانے والے کی قسم، اخرج منها ماءها، کہیں سے پانی نکالا، ومرعاها، کہیں چارہ نکالا، والجبال ارساها، کہیں پہاڑ لگا دیے۔ یہ ویل الجبال، ویل الجبال، دیکھو تو صحیح کیف نصبت، تمہیں نظر نہیں آتا کتنے بڑے بڑے پہاڑ خود بخود بن گئے، سرب فلک چوٹیاں، کالے پہاڑ، سبز پہاڑ، پہاڑوں میں چھپا ہوا زمرد اور چھپے ہوئے ہیرے جواہرات، کیا یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ان لہذا الخلق خالق، کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، یہ نقشہ خود بخود نہیں بنا۔ ان فی خلق السماوات والارض، تم زمین کے بچھنے پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آسمان کی بلندیوں میں بیٹھ کر غور کیوں نہیں کرتے؟ اور واختلاف اللیل والنہار، رات کے اندھیروں کے چھا جانے پر غور کرو، دن کے اجالوں پر غور کرو، رات کے اندھیروں میں ستاروں کو جھلملاتا دیکھو، ایک ایک کرن بتائے گی کہ کوئی خالق ہے۔ سورج کا تپتا ہوا تھال دیکھو تو اس کی ایک ایک آگ کا ایک ایک شرارہ بتائے گا کہ اللہ ہے۔ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو دیکھو تو اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں بتائیں گی کہ اللہ ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو ہم نے مضبوط چھت بنا کے تمہارے اوپر تانا، بغیر عمد ترونہا، کہیں تمہیں کسی جگہ پر کوئی ستون نظر آیا ہو، بغیر ستون کے جو عمارت ہوتی ہے وہ جھک جاتی ہے، اس کا لنٹر نیچے ہو جاتا ہے، اس میں جھول پڑ جاتا ہے، پھر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حل تری من فطور، میں نے جو اتنی بڑے آسمان کی چھت کو تانا اور اس میں کوئی ستون نہیں لگایا، کہیں کسی جگہ جھول آ گیا ہو اور جھول آنے کی وجہ سے پھٹ گیا ہو، ما لہا من فروج، کوئی پھٹن دکھاؤ، کوئی جھول دکھاؤ، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار دیکھتے رہو گے تمہاری نظریں تھک جائیں گی۔ اللہ کے آسمان میں تم کسی قسم کا کوئی شگاف پھٹن نہیں دکھا سکتے۔ آسمان کی بلندیاں بتاتی ہیں کہ کوئی خالق ہے، زمین کا بچھا ہوا فرش بتاتا ہے کہ کوئی خالق ہے، ریت کے ذروں کا ہوا کے بگولوں کے ساتھ اڑ کر ایک نیا آسمان تان دینا، ریت کا طوفان، ہواؤں کے بگولے، یہ بتاتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے۔ ہواؤں کا ٹھنڈا ہو کے چلنا، نسیم بن کے چلنا، صبا بن کے چلنا، صرصر اور عقیم بن کے چلنا، مرسلات اور زاریات بن کے چلنا، حاملات بن کے چلنا، یہ ہواؤں کے مختلف نام ہیں جو قرآن میں ہی آتے ہیں۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ کوئی ایک واحد وحدہ لا شریک ہے جو اس کائنات پر بلا شرکت غیر تنے تنہا حکومت کر رہا ہے، اور جس کی حکومت میں کوئی اس کے ٹکر کا کوئی نہیں، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک کوئی نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک، دل بہلانے کے لیے اس کی بیوی کوئی نہیں، متخذ صاحبہ، اور شغل میلے کے لیے، نسل چلانے کے لیے اولاد کوئی نہیں، ولا ولدا، اور اپنی تنہائیوں میں رہتے ہوئے وہ گھبراتا نہیں، لم اخلقکم لاستأنس بکم من وحشہ،
اس نے جہان اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تنہائی میں اسے گھبراہٹ ہوتی تھی، تو اس نے ہمیں پیدا کر کے تنہائیوں کو دور کیا. وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، نہ اس نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کا کوئی کام اٹک گیا تھا، ہمارے ذریعے سے اس کا کام ہونا تھا. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چلتے ہوئے زمین کو دیکھو، نظریں اٹھاتے ہوئے بلند آسمان کو دیکھو. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اندھیروں کے چھا جانوں میں غور کرو، دن کے اجالوں میں غور کرو. اور وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، سمندر جو بحر بے کراں، اور اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں کہ بحر الکاہل میں ہمالیہ پہاڑ رکھا جائے تو اس کی چوٹی کا ایک اتنا سا پتھر بھی نظر نہیں آئے گا. اتنا لمبا چوڑا سمندر ہے، اور اس کے اوپر تمہارے چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے 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 دنیا کے ایک کنارے افریقہ سے امریکہ پہنچ جاتے ہیں. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، اس میں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کون ہے جس نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا ہوا ہے؟ وہ کناروں پہ آ کے دم توڑ جاتی ہیں، وہ طوفان کی بن کے اٹھتی ہیں، اور وہ جھپٹنا چاہتی ہیں، لیکن کوئی ایک طاقت ہے جو ان کو کناروں پر آ کر توڑ کے رکھ دیتی ہے. تو ڈھونڈنے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا الذی امرت البحار، انا الذی امرت البحار، میں ہوں تمہارا رب جس نے سمندروں کو حکم دیا. فتذللت بقولی، میرے حکم کے آگے وہ ذلیل ہو کے گر گئے. تأتی الامواج بامثال الجبال، موجیں اٹھتی ہیں پہاڑوں کی طرح. فالبستها، میں انہیں اپنی طاعت کا لباس پہنا کر انہیں کناروں پہ موت دے کے پیچھے ہٹا دیتا ہوں، ورنہ سمندر کی ایک موج ساری دنیا کو نگل سکتی ہے. دنیا میں میرے بھائیو 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% دنیا میں پانی ہے اور 29% خشکی ہے. یہ پانی سمندر کا، جو دریا کا پانی وہ خشکی میں شامل، جھیلوں کا، دریا کا، راوی کا، چناب کا، ستلج کا پانی 71% میں شامل نہیں. 71% سمندر ہیں، 29% خشکی ہے. اس میں بھی دریا جھیلیں چل رہی ہیں اور ندی نالے بہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے بندو غور کرو، تمہاری کشتیاں کیسے سینہ چیر کے گزر جاتی ہیں. اور پھر وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، آسمانوں سے برستا پانی تم نہیں دیکھتے کہ ایک ایک قطرہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے مجھے کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور گھڑ کے بنایا ہے اور اس شکل میں بنایا ہے. اگر پانی کی یہ شکل نہ ہوتی جس شکل میں یہ بادلوں سے گرتا ہے تو اس کے زمین پر آنے کی رفتار 558 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی. گولی کی جو رفتار ہے وہ 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. تو یہ گولی کی رفتار کا تو تقریباً 1/3 آدھی کے قریب چلا جاتا ہے. اگر اللہ، اگر خالق، اگر صانع، اگر وہ خلاق، وہ علیم و علام ذات پانی کے قطرے کو یہ شکل نہ دیتا جو جس شکل میں یہ آتا ہے، درمیان میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرتا ہوا کے پردوں کی، تو بادل سے برسنے والے قطروں کی رفتار 558 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی. نہ کسی کا سر سلامت رہتا، نہ کسی کا در سلامت رہتا، نہ گھر سلامت رہتا. یہ وہ صانع ہے، یہ وہ خالق ہے، یہ وہ علیم ہے، یہ وہ علام ہے، یہ وہ حکیم ہے، یہ وہ دانا ہے، یہ وہ علم کامل والا ہے، جو حکمتوں سے بھرپور ہے، دانائیوں سے بھرپور ہے. وہ اس قطرے کو ایسی شکل دیتا ہے، درمیان میں کچھ ایسی رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ 550 کلومیٹر اللہ تعالیٰ اس میں سے کھینچ لیتا ہے، اور اس پانی کے قطرے کی رفتار زمین پر آتے وقت 8 سے 9 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ. تم نے زمین کو پیچھے دیکھا، آسمان کو تنے دیکھا، رات کے اندھیرے دیکھے، دن کے اجالے دیکھے. ایک ایک نے بتایا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی قادر مطلق ہے. تم نے آسمان سے برستا پانی دیکھا، دریاؤں سمندر میں چلتی کشتیوں کو دیکھا. ایک اور اپنے رب کی قدرت کا مظہر دیکھو کہ 4 ٹانگوں پہ جانور دوڑ رہے، 16 ٹانگوں پہ رینگ رہے. کے بچے کا ماں کے پیٹ سے 4 ٹانگوں پہ جانور دوڑ رہے، 16 ٹانگوں پہ رینگ رہے. چلتے ہی
کھڑے ہو کر بغیر کسی راہگر کے سیدھا ماں کے تھنوں کی طرف جانا، یہ اسے کون سکھاتا ہے؟ اپنے بچوں کو تو مائیں کبھی اس چھاتی سے لگا کبھی اس چھاتی سے لگا، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ گائے بکری بھینس اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتے ہی کسی کے بتائے بغیر بھاگتا ہے، سیدھا ماں کے تھنوں کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ یہ جانور تمہیں بتا رہے ہیں کوئی خالق ہے، شیر کی ہیبت ناک شکل، ہاتھی کے سونڈ، مور کے خوبصورت پر، پھر اس کا ناچ، اس کا ناچنا، پھر بلی کی خوبصورت شرارتیں اور لومڑی کا چھپ جانا اور اس کی مکاریاں، چوہے کا بل میں چھپ چھپ کے دیکھنا، روٹی چورانا، بندر کی نقل اتارنا، بنمانس کا جنگلوں میں پھرنا، ناچنا کودنا اور ان کے عجیب و غریب رنگ اور شکلیں، طوطوں کی خوبصورت شکلیں، یہ سب 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 تمہیں بتا رہا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ کہ کوئی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، ہواؤں کا بدلنا، ہواؤں کا گرم سرد ہو کے چلنا، طوفان بن کے چلنا، صبا بن کے چلنا، نسیم بن کے چلنا، سر اور عقیم بن کے چلنا، یہ کچھ بتاتا ہے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ کوئی ہے جو ہواؤں کے رخ بدلتا ہے، کوئی ہے جو ہواؤں کو ٹھنڈا کرتا ہے، گرم کرتا ہے، طوفان بناتا ہے اور انہیں باد صبا بناتا ہے۔ کوئی ہے والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہو جانا، پانیوں کا تپ کے گرم ہو کر بخارات بن کے ہواؤں میں اٹھنا اور اوپر جا کر اس کا ٹھنڈا ہونا، ٹھنڈا ہو کر اس کا بادل بننا، پھر ہوا کو اسے کندھا دینا، پھر پانیوں کا ہوا سے وزنی ہونا، پھر ہوا کے کندھے کا پیچھے ہٹنا، پھر اوپر سے بارش کا برسنا، پھر بادلوں کی چھت ایک نئی آسمان کے اوپر کا تن جانا، یہ سب کچھ بتاتا ہے لآیات لقوم یعقلون کہ اس کائنات کا صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الغفور العلي الشكور الحسيب الجليل الكريم الرتيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى، یہ اللہ ہے کائنات کا بحر بر کا تن تنہا مالک۔ یہاں کسی کی نہیں چلتی، یہاں اللہ کی چلتی ہے۔ خالق کے کائنات ہے، چیزوں کا بنانے والا بھی اللہ، حالات کا بنانے والا بھی اللہ، چیزوں کا خالق بھی اللہ، پانی کا خالق اللہ، عزت کا خالق اللہ، زمین کا خالق اللہ، ذلت کا خالق اللہ، ہوا کا مالک خالق اللہ، زندگی کا خالق اللہ، اندھیروں کا خالق اللہ، موت کا خالق اللہ، اور مٹھاس کا خالق اللہ، راحت کا خالق اللہ، کڑواہٹ کا خالق اللہ، رنج تکلیفوں کا خالق اللہ۔ اس کے پاس حالات کے بے شمار خزانے، اس کے پاس چیزوں کے بے شمار خزانے، ہواؤں کے خزانے ہیں جس کی حد نہیں، اور ذرات کے خزانے، پہاڑوں کے خزانے، درختوں کے خزانے، شکلوں کے خزانے، صورتوں کے خزانے، رنگوں کے خزانے، ایک ایک چیز گنتے چلے جاؤ، سوچتے چلے جاؤ، مورت صورت پتھر پہاڑ، سونا چاندی تانبا پیتل لوہا، گیس پیٹرول ڈیزل اور تیل، کڑوا تیل، سرسوں کا تیل، کائنات کی ایک ایک چیز کو گنو، اس کے پاس اس کے لامحدود خزانے، جیسے اس کے پاس چیزوں کے خزانے، اس کے پاس حالات کے خزانے۔ عزت کا مالک اللہ تو
وہ تو عز من تشا، ذلت کا مالک اللہ، وہ تو ذل من تشا، کشادگی کا مالک اللہ، یبسط الرزق لمن یشاء، تنگ کرنے کا مالک اللہ، ویقدر، زندگی کا مالک اللہ، یحیی، اور موت کا مالک اللہ، ویمیت، مدد کرے اور فتح دے دے تو اس کا مالک اللہ، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، مدد کو ہٹا لے اور لاشوں کو بکھیر دے، عبرت کا نشان بنا دے تو اس کا مالک بھی اللہ ہے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر وہ ہٹا لے اپنی مدد کو تو فتح آ نہیں سکتی، مدد کو اتار دے تو شکست آ نہیں سکتی۔ جیسے چیزوں کے خزانے بے شمار، حالات کے خزانے بے شمار، شکلوں کے خزانے بے شمار، رنگوں کے خزانے بے شمار، چیزوں پر بھی اللہ قابض، حالات پر بھی اللہ قابض، زمین سے دانا اگ نہیں سکتا، عزت کہیں سے آ نہیں سکتی، زمین بنجر ہو نہیں سکتی، ذلت کہیں سے آ نہیں سکتی، فتح کے جھنڈے گڑ نہیں سکتے، شکست کی سیاہی لگ نہیں سکتی جب تک عرش والا رب نہ چاہے۔ جب وہ اونچا کرتا ہے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، جب وہ نیچے کرتا ہے کوئی اونچا نہیں کر سکتا، جب وہ زمین کو لہلہاتا ہے تو کوئی بنجر نہیں بناتا، جب وہ بنجر بناتا ہے تو کوئی اس سے لہلہا نہیں سکتا، جو پانیوں کو میٹھا کرے تو کڑواہٹ نہیں، کڑوا کر دے تو مٹھاس نہیں، محبتیں لے آئے تو نفرت نہیں، نفرت لائے تو محبت نہیں، جنگ ڈال دے تو امن نہیں آ سکتا، امن لے آئے تو جنگ نہیں ہو سکتی، عزتیں لے آئے تو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، ذلیل کر دے تو عزت کوئی نہیں دے سکتا، وہ اتفاق پیدا کر دے تو توڑ نہیں کوئی سکتا، وہ توڑ کے رکھ دے تو اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا، وہ عروج کے تخت پہ بٹھا دے تو زوال نہیں آ سکتا، وہ زوال کی وادیوں میں دھکیل دے تو عروج نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کا بحر بر کا مالک اللہ ہے، اس کے پاس چیزوں کے بھی خزانے ہیں، حالات کے بھی خزانے ہیں، حالات کے بننے اور بگڑنے کا جو دار و مدار ہے وہ انسانوں کا عمل ہے، نہ کہ ایٹمی طاقت، نہ کہ سونا اور نہ چاندی، نہ فوج، نہ پولیس، نہ ہتھیار، نہ ہوائی جہاز، نہ بحری جہاز، نہ توپیں، نہ سنگینے، نہ جری جوان۔ میرے بھائیوں، جب عمل بگڑتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے مدد واپس لے لیتا ہے، جب عمل بن جاتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے مدد اتار کے دکھا دیتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی مختصر جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دیا، مٹھی بڑی انسانوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ کب؟ جب ان کے ساتھ اللہ تھا۔ جب اللہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دو جزا سزا کی جگہ نہیں بنایا، یہ امتحان کی جگہ ہے، لیکن مسلمان کا قانون تھوڑا سا مختلف ہے۔ اللہ اسے آخرت کے ابدی دائمی دردناک عذاب سے بچانے کے لیے دنیا ہی میں سزائیں دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کریں۔ کافر کا قانون ہے ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، انہیں چھوڑ دو، اللہ کے فیصلے سنا رہا ہوں، وہ اللہ جس بحر بر کا تن تنہا فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلوں میں امریکہ شریک نہیں، اس کے فیصلوں میں پاکستان شریک نہیں، یورپ شریک نہیں، اور افریقہ شریک نہیں، آسٹریلیا شریک نہیں، ایشیا شریک نہیں، عرب شریک نہیں، عجم شریک نہیں، ایٹمی طاقتیں شریک نہیں، وہ ہے جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اکیلی تنے تنہا ذات اپنے فیصلوں میں، ارادوں میں، قدرت میں، دینے میں، لینے میں، زندگی میں، موت میں، اٹھانے میں، گرانے میں، عزت میں، ذلت میں، عروج میں، زوال میں، ایک تنہا اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ وہ فیصلے کیسے کرتا ہے میں یہ قانون بتانے لگا ہوں، وہ فیصلے کیسے کرتا ہے یہ اس کا قانون۔ انی اذا اطعت رضیت، جب لوگ میری مانتے ہیں میں راضی ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ، جب میں راضی ہوتا ہوں، بارکت، میں برکت دیتا ہوں، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، اور میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں، وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں، وَإِذَا عُصِيتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، پھر جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت پھر 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون۔
وہ اللہ جس کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا، وہ اللہ جس کی طاقت کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا، ایٹمی طاقتیں ہوں یا تلوار کی طاقت ہو، برابر ہے برابر ہے۔ جبریل کی ایک پھونک سے ساری کائنات اللہ توڑ سکتا ہے۔ اللہ نے ایک ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے، 7 سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر ڈال دو تو ایک قطرہ زمین پر نہیں گرے گا۔ ایک ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے، 7 سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ یہ ایک فرشتہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ جبریل کی ایک آواز، اس کا ایک پر، اس کی ایک پھونک سے سب کچھ تہس نہس اللہ کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں، امتحان ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دیکھوں گا کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، میں تمہیں آزماؤں گا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھوں گا کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ اللہ کا دستور کافر کے لیے چھوڑ دو، موت تک چھٹی کوئی نہیں، چلنے دو، ناچنے دو، گانے دو، کرنے دو۔ ایک وقت آئے گا کون سا؟ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، جس دن یہ اللہ کی ملاقات کریں گے۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا فرجعنا ربنا ابصرنا۔ جب آج وہ دن آ گیا جس کا تمہیں انتظار تھا، یہ دیکھو نافرمانوں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، ان کی خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے ایسے سیاہ ہیں جیسے کالی رات سیاہ ہوتی ہے۔ سرابیلہم من قطران، ان کو شلواریں پہنائی گئیں، وہ باہر جو لک سڑکوں پہ ڈالی جاتی ہے، یہ لک تو پاکستان کی ہے، وہ جہنم کی لک ہوگی جس کو تپا کر اس کی شلوار بنا کے پہنا دیا جائے گا۔ قطعت لہم ثیاب من نار، ان پر آگ کے کرتے پہنا دیے جائیں گے۔ وتغشی وجوہہم النار، ان کے چہروں پہ آگ چڑھ جائے گی۔ اور جہنمی کافر کا جسم اتنا چوڑا ہو جائے گا کہ ایک کندھے سے گھوڑا دوڑنا شروع کرے اور وہ 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے دوڑتا چلا جائے۔ تیز رفتار گھوڑے کی جو اوسط رفتار ہے وہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تو تقریباً 4000 کلومیٹر صرف کافر کی چھاتی ہو جائے گی۔ پاکستان سے لمبی اس کی چھاتی، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ 10 میل لمبا چوڑا ہے، 10 میل لمبا ہے احد پہاڑ، 10 میل اس کے لمبے دانت، اور اس کی ایک ران یمن کا پہاڑ ہے بیضاء، اس کے برابر اس کی ایک ران ہے۔ اس پر اللہ کے عذاب کی بارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دکھائے گا، دوزخ کا پردہ ہٹائے گا، ایک آدمی نظر آئے گا جس کے ناخن ہوں گے لوہے کی طرح لمبے لمبے، وہ کہے گا ہائے مر گیا خارش، ہائے خارش۔ ایک آگ کا عذاب وہ الگ، سانپوں کا عذاب وہ الگ، فرشتوں کی مار وہ الگ، اس پر خارش کہے گا ہائے مر گیا، اور ایسے خارش کرے گا زور زور سے کرے گا، اس کو خون نکلنا شروع، کھال اترنا شروع ہو جائے گی۔ 4000 لمبی چھاتی پر خارش کر رہا ہے خارش، پھر اس کا خون نکلے گا، پھر اس کی کھال اترے گی، پھر اپنی بوٹیاں اتارنا شروع کر دے گا کہ ہائے خارش، ہائے خارش۔ اپنے ناخنوں سے سارے جسم کی بوٹیاں اتار کے زمین پہ پھینک دے گا، پھر اس کی ہڈیوں میں اللہ خارش ڈال دے گا، وہ ہڈیوں کو زور زور سے نوچے گا، ہائے خارش، ہائے خارش۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے بڑی تکلیف ہو رہی، کہے گا بڑی تکلیف ہو رہی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس کی جزا ہے جو تو نے دنیا میں میرے بندوں کو ستایا۔ ذالک بما کنت تؤذی المؤمنین، جو تو نے دنیا میں اہل ایمان کو ستایا یہ اس کی سزا ہے، یہ کافر کا قانون ہے۔ جہنم، اس کے نیچے حطمہ، اس میں عیسائی ہیں، اس کے نیچے لظا یہودی، سعیر مجوسی، سقر صابئین، جہیم مشرکین، حاویہ منافقین، یہ 6 حصے ہیں دوزخ کے، جو اس میں چلا گیا کبھی نہیں نکلے گا، کبھی نہیں نکلے گا، کبھی نہیں نکلے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ منافقین، جحیم مشرکین، سقر صابئین، سعیر مجوسی، لظا یہودی، حطمہ عیسائی، اوپر جہنم ہے۔ جہنم
یہ اہل ایمان کے لیے ہے جو ایمان پہ مر گئے، زنا کرتے، شراب پیتے، جھوٹ بولتے، قتل کرتے، رشوت کھاتے، سود کھاتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے، چغلی کرتے، غیبت کرتے، گانے سنتے، گانے گاتے، اس قسم کے جوا کھیلتے جو لوگ مر گئے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ پہلا ایمان والا جہنمی قابیل پہلا جہنمی دنیا کا اہل ایمان میں سے قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ آخری جہنمی جوہینا جو اس امت میں سے ہوگا، قبیلہ بھی جوہینا، نام بھی جوہینا، عرب میں سے جوہینا قبیلہ ہے، اس کا شخص ہوگا جوہینا، یہ جہنم ہے۔ اس میں جانے والے لاکھوں کروڑوں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور جب ان کو آگ پکڑے گی تو ان کے چہروں کو چھوڑ دے گی اور ان کے سجدے کے نشانوں کو چھوڑ دے گی۔ جب ان کو دوزخ کے فرشتے ہتھکڑی لگانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہتھکڑیاں نہ لگاؤ، انہوں نے صدقہ کیا ہوا ہے۔ جب ان کے چہروں پہ آگ آنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چہرے سے ہٹ جاؤ، انہوں نے سجدے کیے ہوئے ہیں۔ جب ان کے گلے میں توق ڈالنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گلے میں توق نہ ڈالو، انہوں نے میرے نام پہ غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زنجیریں نہ ڈالو، ان قدموں سے چل کے مسجدوں کو جایا کرتے تھے، میرے گھر کا انہوں نے طواف کیا ہے۔ یہ بات واضح بتا رہی ہے کہ نمازیں پڑھ کر بھی لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور حج کر کے بھی دوزخ میں جائیں گے، اور غلام آزاد کر کے صدقے کر کے بھی دوزخ میں جائیں گے، اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عبادات ان کو بچا نہیں سکیں گی۔ ماں باپ کا نافرمان بن کے مر گیا، نماز روزہ یقیناً نفع دے گا جب جنت میں جائے گا، دوزخ سے نہیں بچا سکتا۔ شراب کا پینا، رشوت کا کھانا، ظلم کا کرنا، ظالم کا ساتھی بننا، یہ جہنم میں جانے کا پکا ذریعہ ہے۔ جب باہر آئے گا تو پھر اس کے عمل اس کو نفع دیں گے، تو یہ جہنم ہے، لیکن اس میں سزا وقتی ہے، نکل جائیں گے سارے اہل ایمان، نکل جائیں گے، پھر صرف جہنمی کافر رہ جائیں گے، ان کے سوا کوئی نہیں جب رہ جائے گا تو آپس میں کہیں گے حل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، اے بھائی ہمیں دوزخ سے نکالو۔ وہ کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد نصیبا من النار، اے بھائی ہمیں دوزخ سے نکالو۔ وہ کہیں گے کوئی سبیل نہیں، ہمیشہ پڑنا ہے، ہمیشہ دردناک عذاب ہے۔ آگ کا فرش، آگ کی چھت، آگ کی دیواریں، آگ ہی کا کرتا، آگ ہی کی سلوار، اور انگارے ہی کھا رہے اور انگارے ہی پی رہے، ایک گھڑی جہنم کی لاکھوں سال کے عیش بھلا دے گی، چلے جائے کہ جنہیں ہمیشہ رہنا پڑے۔ ہاں، شراب پینے والوں کو نافرمان مرد عورتوں کی گندگی جو کٹھی ہوگی، زخموں کا گند کٹھا ہوگا، اس کو جمع کر کے کھلایا جائے گا، پھر شرابیوں کو یہ پلایا جائے گا کہ تجھے اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اللہ کے ایک حکم کو اتنے بھی تجھے سمجھ میں نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا تھا اور حلال کیا کیا تھا، وہ غلاظت ان کے منہ میں ٹھونسی جائے گی، اور جو یہاں پاک دامن بن کے چلے گئے اللہ ان کو خود اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہوگا۔ آ میرے بندے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، میں تمہیں خود شراب طہور پلاتا ہوں۔ تو یہ ابدی عذاب کے حقدار ہو۔ پھر وہ کہیں گے فرشتوں سے اچھا کیا کریں، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ارے فرشتوں تھوڑا سا عذاب کم کر دو۔ وہ کہیں گے نہیں، اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا؟ قالوا بلا، آئے تھے، پھر کہا ہم نے کہا دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ وہ کہیں گے پھر اچھا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، اب جتنی مرضی دعا کرو تمہاری دعا قبول نہیں۔ پھر وہ مالک سے کہیں گے جو دوزخ کا سب سے بڑا فرشتہ ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے۔ جواب میں مالک فرمائیں گے انکم ماکثون، تمہیں موت نہیں آ سکتی، تمہیں ہمیشہ اسی آگ میں جلنا ہے۔ جب دیکھیں گے یہ بات بھی بیکار چلی گئی، کہیں گے ربنا 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 ربنا، اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کہتے ہو؟ وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے مولا ہم نافرمانی کر بیٹھے، ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیها ولا تکلمون، دوزخ میں ذلیل ہو کے پڑ جاؤ اور اپنی بکواس بند کر دو، مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ دوزخ کو تالا لگوا دے گا، نہ کوئی اندر جا سکے گا، نہ کوئی باہر سے نکل سکے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے سہکنا ہے، ان کے لیے چلانا ہے، ان کی چیخ ہے، چنگھاڑ ہے، ہم یصطرخون فیہا،
ان کا دل ملانا، ان کا تڑپنا کوئی اس وقت دیکھے. ہر جنتی کو ایک دروازہ اللہ دے گا جو دوزخ کی طرف کھلتا ہوگا، دوزخ کی طرف کھلتا ہوگا. جب عبرت چاہے گا تو دروازہ کھلوا کے جہنمیوں کو جلتا دیکھے گا، پکار سکے گا فلاں کافر کو سامنے کیا جائے. اس دن چنگیز دیکھ سکو گے، ہلاکو دیکھ سکو گے. اس دن جس کو چاہو گے اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر کے دیکھ سکو گے کہ ان کے تلووں سے آگ داخل ہو رہی ہوگی اور ہڈیوں میں سے گزرتی ہوئی ان کے پیٹ کو چیرتی ہوئی، گردن سے چڑھتی ہوئی کھوپڑی کو چیر کر ان کے اوپر آگ نکل رہی ہوگی. یہ اللہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا، اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اگر جزا سزا کا نظام دنیا میں قائم کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ما ترک علیہا من دابہ، پھر ایک جاندار بھی زندہ نہ رہتا. تم نہیں، جانور بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے. لہذا لکم میعاد یوم، ایک دن تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ جب آئے گا تو ٹلے گا نہیں. انذر الناس، انہیں بتاؤ یوم یاتیہم العذاب، عذاب والا دن آ رہا ہے. فیقول الذین ظلموا، اس دن ظالم کہے گا ربنا اخرنا الى اجل قریب، میرے مولا تھوڑی مہلت دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، تیری بھی مانیں گے اور تیرے نبیوں کے بھی مانیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں نجب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو دنیا میں کہتے تھے کون ہے ہمیں چیلنج کرنے والا، کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا. من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہماری ٹکر کا. تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، تم ظالموں کی بستیوں کو دیکھتے رہے، ان میں رہتے رہے. وتبین لکم کیف فعلنا بہم، تمہیں پتا تھا فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا، شداد و نمرود کے ساتھ کیا ہوا، تمہیں سب خبریں پہنچ چکی تھی کہ کیف فعلنا بہم. وضربنا لکم الامثال، میں نے تمہیں مثالیں دے کے سمجھایا. وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال، انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے، پہاڑوں کو ہٹانے کی تدبیریں بنائیں، لیکن اللہ ان پہ غالب آیا. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ پاک انتقام لیتا ہے، عزت والا ہے، طاقت والا ہے. غافل نہ سمجھو، جاہل نہ سمجھو، عاجز نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو. مسلمانوں کو چھوڑا نہیں، حالانکہ ہم پٹ رہے ہیں 200 سال سے، پھر بھی ہمیں چھوڑا نہیں ہے. اب بھی ہمارے ساتھ ماں باپ بچوں کی پٹائی نہیں کرتے. ماں نہیں اپنے بچے کو مارتی، اس کو اٹھا کے رکشے میں پھینک رہی ہوتی ہے، گاڑی میں پھینک رہی ہوتی ہے، ٹانگے پہ چڑھا رہی ہوتی. چلو اسکول، باپ نہیں بچے کی پٹائی کرتا. تو باپ کا مارنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ باپ نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا؟ ماں کا بچے کی پٹائی کرنا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں بچے پہ ظالم ہو گئی کہ اس نے بچے کو چھوڑ دیا؟ اللہ پہلے بھی ہمارا تھا، اب بھی ہمارا ہے. وہ پہلے بھی کافر کا نہ تھا، آج بھی کافر کا نہیں ہے. اس کا دستور ہے. میں نے آپ کو کافروں کا تھوڑا سا دستور بنایا، اپنا دستور سنو. ہمارے لیے دستور ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں. بموں کا عذاب یہ تھوڑا عذاب ہے، یہ کل 3-4 ہزار سینٹی گریڈ کی آگ ہے. بموں کی آگ، بچے ختم ہو گئے، لاشیں بھی نہ ملی جنازے پڑھنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. آگ میں جلا، مرا، سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں. وہ تو ہمیں تو کوئی مار کے بھی فتح نہیں پا سکتا کہ ہمارا مر جانا بھی کامیابی، ہمارا زندہ رہنا بھی کامیابی، ایک شرط پر کہ ہم اللہ کی ماننے والے ہوں. اگر ہم نمازیں نہ پڑھیں تو روزے نہ رکھیں، زکات نہ دیں، حرام کمائیاں کریں اور یہود و نصارہ کی معاشرت اپنائیں، گھر میں گانا بجانا ہو اور سود کی بلڈنگیں ہوں، جوئے کے کاروبار ہوں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں، زنا اور شراب کی محفلیں ہوں اور بسنتیں منائی جا رہی ہوں اور چھتوں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہو، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں. اس پر اللہ پٹائی کرے گا. اب یہ وہ پٹائی ہے جو باپ اپنے بچے کی کرتا ہے، جو ماں اپنے بیٹے کی کرتی ہے، جو استاد اپنے شاگرد کی کرتا ہے. یہ وہ پٹائی ہے جو رحمت ہے، یہ رحمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کریں. جب یہ توبہ نہیں کرتے تو یہ عذابوں کا سلسلہ پھر چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے. جب اور جو ہی یہ توبہ کرتے ہیں اسی وقت اللہ کا نظام ان کے حق میں آنا شروع ہو جاتا ہے، بدلنا شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس وقت ہم اللہ پاک کے نظام کے تحت سزا کھا رہے ہیں. اللہ کے نظام کے تحت ہمیں سزا مل رہی ہے. ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا
اور اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی کو چھوڑا، اس کے طریقوں کو چھوڑا. اس نے بتایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الآکلۃ علی قصعتها، ایک زمانہ آئے گا تمہیں ایسے تقسیم کیا جائے گا جیسے کھانے کے دسترخوان پر روٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے. تمہیں ایسے بانٹا جائے گا جیسے روٹی بانٹی جاتی ہے. ایک صحابی کہنے لگے اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ آج ہم تھوڑے ہیں اور ہم سب سے غالب ہیں، کیا اس وقت اس سے بھی تھوڑے ہو جائیں گے کہ ہم پر کافر غالب آ جائیں گے اور ہمیں ایسے توڑ دیں گے جیسے پیالے میں روٹی کو توڑا جاتا ہے؟ کما تداع الآکلۃ علی قصعتها. یہ کبھی پٹھانوں کو دیکھو، یہ روٹی شوربے میں توڑ کے کھاتے ہیں. سرحد کی طرف جائیں، روٹی توڑ کے شوربے میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو کھاتے ہیں. قصع بڑا پیالہ. ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے، ہم تو ویسے توڑ کے روٹی کھاتے ہیں، وہ اس میں ڈال کے کھاتے ہیں. وہ روٹی اس میں نرم ہو جاتی ہے، بھربھری ہو جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی، شوربے میں شوربہ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم بھی ایک زمانہ ہوگا ایسے ہو جاؤ گے جیسے شوربے میں پھیلی ہوئی روٹی، جیسے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور اس کے ذرات، اور تمہیں کہیں گے یہاں سے کھاؤ، یہاں سے کھاؤ، یہاں سے کھاؤ. تو اس نے کہا کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہو گئے. صرف فیصلہ آباد میں ہی 30 لاکھ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے. ولکنکم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. کیا ہوگا؟ تم اتنے ہوگے کہ جس کی حد کوئی نہیں، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے تنکے، پانی کے اوپر تیرتا ہوا کاغذ، پانی کے اوپر تیرتی ہوئی لکڑیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، جیسے وہ پورے پانی کو کاغذ، تنکے، گھاس پھوس ڈھانپ دیتا ہے، لیکن اس کی طاقت کوئی نہیں ہوتی. وہ پانی کے بہاؤ پہ بہتا ہے، پانی کے رکنے پر رکتا ہے، پانی کے چلنے پر چلتا ہے. تو تم ہوگے تو بہت زیادہ، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے اوپر کے خس و خاشاک. اللہ تمہارا روگ دشمن کے دلوں سے نکال دے گا، اللہ تمہارا روگ دشمن کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دے گا. ایک صحابی نے پوچھا وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، محبت دنیا سے کرو گے، نفرت آخرت سے کرو گے. دنیا کو چاہنے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے. آج زندہ رہنا کامیابی سمجھا گیا، بچ گئے، زندہ ہیں، اس کو کامیابی سمجھا جا رہا. یہ کامیابی تو ابن زیاد نے بھی حاصل کی، یہ کامیابی تو عمر ابن سعد نے بھی حاصل کی، یہ کامیابی تو شمر نے بھی حاصل کی تھی. حسین تو یہ کامیابی حاصل نہ کر سکا. وہ تو اپنے معصوم بچوں سمیت دنیا کے لیے سبق دے گیا، کوئی سمجھے نہ سمجھے. وہ تو پھر بازی ہار گیا. وہ تو میدان جنگ میں اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، اس کا دھڑ الگ تھا، اس کا سر کوفے کے بازاروں میں پھیرایا جا رہا تھا، دمشق کی گلیوں میں پھیرایا جا رہا تھا، یزید کے دربار میں لایا جا رہا تھا. اور وہ یزید ظالم اپنے چھڑی ان کے ہونٹوں پہ ایسے مار رہا تھا، اس طرح ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے، فرمانے لگے ارے بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، میں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر تو حسین بازی ہار گیا کہ وہ مر گیا، حالانکہ وہ زندگی بچا سکتا تھا. وہ بھی آج کے دانشوروں کی نصیحت پر عمل کر کے اپنا دین بھی بچا سکتا تھا، اپنی دنیا بھی بچا سکتا تھا. لیکن وہ کیسا نادان تھا، نعوذ باللہ. آج کے ذہن کی ترجمانی کر کے کہہ رہا ہوں، وہ کیسا نادان تھا، اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ. ان سے بڑا عقل والا کون ہوگا، ان سے بڑے حسن والا کون ہوگا. ابن زیاد جیسا ظالم بھی جب ان کا سر سامنے کٹ کے آیا تو ابن زیاد کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. ابن زیاد بھی پکار اٹھا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. اور اس نے بھی ایسے منہ پہ چھڑی ماری، ہونٹوں پہ چھڑی ماری. تو زید ابن ارقم ایک روایت میں آتا ہے، دوسری روایت میں انس ابن مالک، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. زید ابن ارقم ظالم، یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے چوما
وہ گردن جس پہ تلوار چلی اس پر اللہ کے نبی کی باہیں کئی دفعہ آئیں، باہوں میں باہیں، گلے میں باہیں ڈال دی، اٹھایا، سینے پہ لٹایا، جو سینے پہ سنان بن ابی انس کا نیزہ لگا، اس سینے پر اللہ کے نبی کا سینہ گھنٹوں پڑا ہوتا، یوں اوپر لٹایا ہوتا تھا، کبھی کندھے پہ بٹھایا ہوتا تھا، دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی ماتھا چوما، کبھی ہونٹ چومے، کبھی گال چومے، کبھی سینہ چوما، کبھی کمر کو چوما، کبھی ہاتھ چومے. یہ وہ ہستی تھی، یہ بڑا نادان تھا آج کے دانشوروں کے سامنے کہ معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس میں قتل ہوتے دیکھا. اور خبر سے جب حضرت قاسم پہ تلوار پڑی، حضرت حسن کے بیٹے، ان کا یا اماں ہے میرے چچا. حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا کتنا بے بس ہے تیرا چچا جو تیری پکار پہ لبیک نہ کہہ سکے، کتنا بے بس ہے تیرا چچا، واہ تجھے دشمنوں سے بچا نہ سکا. کیا دن ہوگا جب تیرا مدعی تیرا نانا ہوگا اور ان کا مدعی شیطان ہوگا، وہ کیا دن ہوگا. یا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خواب میں بڑے پریشان حال، ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اس میں خون تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا خبر کو مقتل حسین، میں حسین کی شہادت دے کے آ رہا ہوں اور یہ بوتل ہے، اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. میں قیامت کے دن مدعی بن کے پیش ہوں گا، میں مدعی بن کے ہوں گا قیامت کے دن. بڑے نادان تھے، بڑے پاگل تھے. آج کے دانشور ہوتے تو ان کو سمجھاتے بڑے پاگل ہو کیا کر رہے ہو، بڑے نادان تھے. یہ کیا سودا کر گئے، جان کی بازی، اولاد کی بازی. جب بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، ان کو گر گئے، ان کو سینے سے اپنا سینہ چمٹا لیا، سینے سے سینہ لگا دیا، پھر اٹھا کر لائے اور پیچھے ڈال دیا. پھر اپنے بیٹے علی سے یہ جعفر گئے، عون گئے، محمد گئے، عباس گئے، عثمان گئے، عبداللہ گئے، اپنے بھائی فاطمہ کے جو حضرت علی کی دوسری بیوی، ایک ایک کر کے آخری بچہ رہ گیا عبداللہ، چھوٹا دودھ پیتا، اس کو بلوایا پیار کرنے کے لیے، آخری دفعہ جھلک دیکھنے کے لیے. اور ایسی کوئی امتحان کی کھڑی تھی اور اس قدر کوئی اونچے درجات دینے تھے ان کو کہ اس معصوم بچے پر بھی کوفے والوں کا تیر چل گیا اور حرملہ بن کامل کا سنسناتا تیر آیا اور اس معصوم دودھ پیتے بچے کے بھی گلے کے پار ہو. تو حسین نے ان کا خون اپنے چلو میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو ہم بھی راضی، اگر تو نے مدد کو روک لیا ہے تو ہم راضی ہیں. مدد تو حسین سے بھی رکی ہے، یہاں فتح اور شکست معیار نہیں ہے. میرے بھائیو یہ وقت توبہ کرنے کا ہے، اللہ ناراض ہے، باطل کو ہمارے سر پہ چڑھا دیا ہے. انبیاء کی سرزمین خون میں نہا رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. حسین اسی زمین میں اس نے سرخ پوشاک پہنی تھی، اس وقت اپنے تھے، آج پرائی ہیں. اس وقت ابن زیاد کی اور شکل تھی، آج کے ابن زیاد کی اور شکل ہے. لیکن میرے بھائیو یہ آفت توبہ کے بغیر نہیں چلے گی. اللہ کا قانون اس امت کے بارے میں، اگر یہ شرابیں پیئیں گے ان پر ظالم آئیں گے، اگر یہ زنا کریں گے ان پر ظالم آئیں گے، اگر یہ رشوت لیں گے اور ظلم کریں گے تو ان پر بزدل حکمرانوں کو اللہ بٹھائے گا. اگر یہ آپس میں ظلم و ستم کریں گے تو اللہ ان کو نادانوں کے حوالے کرے گا، بزدلوں کے حوالے کرے گا، ضمیر فروشوں کے حوالے کرے گا. ان کو گالیاں نہ دو، ان کو گالیاں نہ دو، اپنے آپ کو گالیاں دو، اپنے آپ کو گالیاں دو کہ میں کیوں آج تک اللہ اس کے رسول کا نافرمان رہا. اسے میں کہتا ہوں میرے بھائیو اپنے خلاف جلوس نکالو. جب جلوس نکالتے ہیں تو جوش اور طرف نکل جاتا ہے، اپنی طرف نہیں آتا. میں نے جو نماز چھوڑی، میں نے جو جھوٹ بولا، میں نے جو ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، میں نے جو ماں کے سامنے بدتمیزی کی، میں نے جو اپنے باپ کو ڈانٹا، میں نے جو سود کے کاروبار چلائے، میں نے جو بینکوں میں پیسہ رکھ کے سود لیا اور میں نے وکیل بن کے قاتل کا کیس لے لیا اور اپنے جلال کی طاقت پر اس کو چھڑوا دیا اور مظلوم کی آنکھوں کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا. ان کے گھروں کے چراغ بجھ گئے، ان کے لوہے آسمان کے دروازوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کو ہلا گئے. کب تک یہ کھیل چلتا، کب تک یہ کھیل چلتا؟
کہ ظالم ظلم کر کے بھی بچ جائے اور مظلوم بن کر بھی انصاف نہ پائے. پیسے کے زور پر، وکلا کے دلائل کی طاقت پر قاتل چھٹتے جائیں، دانی چھٹتے جائیں اور آبرو ریز ہونے والی بچیاں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو. کب تک دھرتی یہ سہتی اور کب تک اللہ یہ سہتا؟ میرے بھائیوں، اس اللہ کا نظام اب چل چکا ہے، چکی گردش میں آ چکی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. یاد رکھنا، اسے کوئی نہیں روک سکتا. آپ روک سکتے ہیں، میں روک سکتا ہوں. کس طرح؟ توبہ کرنے سے، اللہ کی طرف لوٹ آنے سے، توبہ کرنے سے. توبہ کرو میرے بھائیوں، اللہ کی ناراضگی ہے کھلم کھلا نظر آ رہی ہے. اس کے بعد بھی بازاروں میں گانے بجانے ہوں، اور اس کے بعد بھی سود کے کاروبار ہوں، اور اس کے بعد بھی دفتر میں رشوت چلے، اور اس کے بعد بھی وہ قاتلوں کو پناہ ملے، اس کے بعد بھی ماں باپ کی نافرمانی ہو، اس کے بعد بھی جھوٹ چلے، غیبت چلے، بے پردگی چلے، مرد عورتوں کا اختلاط ہو، اور اس کے بعد بھی ناپ تول میں کمیاں ہوں، اس کے بعد بھی ہیرا پھیریاں کی جائیں، اس کے بعد بھی جوئے کھیلے جائیں، تو میں اس کے بعد بھی اگر پتنگیں اڑائی جائیں تو میرے بھائیوں یہ دائرہ تنگ ہوتا جائے گا، سختی بڑھتی جائے گی. اللہ کا فیصلہ بدلوانا ہے تو توبہ کرو، اللہ کا فیصلہ بدلوانا ہے تو توبہ کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور کامل زندگی میں آؤ میرے بھائیوں. اس کے سوا جائے پناہ کوئی نہیں. ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے، موجود ہے. اس کی زندگی کا ایک بال بھی کہیں گم نہیں ہوا، کہیں ضائع نہیں ہوا. اس کی سراپا موجود، اس کی سیرت موجود، اس کے اخلاق موجود، اس کی رات موجود. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اس کی رات کا نقشہ موجود، اس کا دن کا کام موجود. ان لک فی النہار سبحا طویلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس کا اخلاقی نمونہ موجود. انک لعلی خلق عظیم واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اس کی محبت اور شفقت کے نمونے موجود. فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم لقد جاءكم رسول منكم عزيز من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ہمارے نبی کی زندگی کو قرآن نے محفوظ کیا، حدیث نے محفوظ کیا، تاریخ نے محفوظ کیا. اس کی زندگی کا ایک چھوٹے تک اس کا کوئی عمل چھوٹا نہیں، لیکن نفل چھوٹے ہیں، فرض بڑا ہے. اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہ چھپا ہے، نہ مٹا ہے، نہ بھلایا گیا ہے، نہ گم ہوا ہے. اس کی پوری زندگی موجود ہے. لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو لوٹو اس زندگی کی طرف جو وہ محبوب لے کر آیا تھا. اس کی زندگی کے دن رات کے نقشے موجود. باپ بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، اور خامد بن کے دکھایا، سالار بن کے دکھایا، حکمران بن کے دکھایا، امام مسجد بن کے دکھایا، ساتھی بن کے دکھایا، رہبر بن کے دکھایا، رسول بن کے دکھایا، معاملہ کر کے دکھایا، تجارت کر کے دکھایا. زندگی کے ایک ایک شعبے میں اس کو نمایاں کر کے دکھایا. میرے بھائیوں، لوٹو ادھر لوٹو. اس کی زندگی کی کوئی ادا چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے اتنی غلامی کر لو کہ چلتے ہوئے تم غلام رسول نظر آؤ. پولیس والا باہر کھڑا ہوگا، وہ نہیں بتائے گا میں پولیس مین ہوں. اس کی وردی دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ پولیس والا. فوجی باہر کھڑا ہوگا، کوئی نہیں، اسے بتانا نہیں پڑے گا میں فوجی ہوں. اس کی وردی دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ فوجی کھڑا ہوا ہے. اتنی غلامی کر لو کہ غلام رسول نظر آؤ. آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں غلام رسول ہوں، میں محمدی ہوں. آپ کو یہ نہ بتانا پڑے میں محمدی ہوں. اتنی غلامی کر لو کہ آپ کا سراپا نظر آئے یہ محمدی. آپ تو ٹائیاں اتار پھینکو، اب تو پتلونے اتار دو. اب بھی تمہیں کافر کی معاشرت سے نفرت نہ ہوئی تو کب ہو؟ اب بھی آنکھوں سے پٹی نہ کھلی تو کب کھلے گی؟ دیکھو تو صحیح کیا کربلائیں قائم ہو گئیں. معصوم بچوں پر اترنے والی آگ انہیں جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتی. ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی. ان کے سراپا راکھ بن کر ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں. ان کے وجود کا ایک تن کا ایک ذرہ نظر نہیں آتا کہ جس کو آگے رکھ کے جنازہ پڑھ دیا جائے. یہ فضا ان مقدس ذرات کو اپنی جھولی میں لے رہی ہے. ان کی قبریں فضا ہے، ہوائیں ان کی راکھ جدھر جدھر لے کے اڑیں گی. میرے اللہ کی نظر ان پر ہمیشہ رہے گی. ان نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے. بغداد اور یورپ میں کوئی فرق نہ تھا.
سب کچھ ہو رہا تھا جو یورپ میں تھا، لیکن ان کو ایک دولت حاصل تھی، وہ لا الہ الا اللہ والے تھے. آج وہ اسی پہ مر رہے ہیں. تو ان کا آگ میں جلنا، ان کا بے گناہ مرنا ان کے پچھلے سارے دھونے دھو رہا ہے، ان کے سارے دھونے دھوتے جا رہے ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں شہید بن کے پیش ہو رہے ہیں. میں تو کچھ دن سے کہہ رہا ہوں یا اللہ، یا اللہ، اے مالک الملک اپنے فیصلے بدل. لیکن میرے بھائیوں، فیصلہ وہ تب بدلے جب کوئی توبہ بھی ہو. مجھے تو نوجوانوں میں توبہ کی طرف رجوع نظر نہیں آ رہا. مجھے تو کوئی گانے بیچنے والا دکاندار دکان بند کرتا نظر نہیں آیا. فلموں کی کیس میں بیچنے والے مجھے تو دکان بند کرتے نظر نہیں آئے، اور سود والے سود چھوڑتے نظر نہیں آ رہے، گانے سننے والے گانے چھوڑتے نظر نہیں آ رہے، بے پردہ عورتیں پردہ کرتی نظر نہیں آ رہی، ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے قدموں میں نہیں گر رہے، سود کھانے والے جھوٹ بولنے والے توبہ نہیں کر رہے. تو ہم میرے رونے سے کیا ہوگا؟ ایک آدمی کیسے کفارہ بن سکتا ہے؟ جو کوئی رونے والوں کا مجموعہ ہو، کوئی اس کے سامنے پڑ جائے، گر جائے، اسے منائے، تو اس کا ماننا کون سا مشکل ہے؟ ماں کو منانا مشکل ہے، سن لو میری بات. ماں ناراض ہو جائے، اسے منانے کے لیے پسینہ آ جائے گا. اللہ کو منانے کے لیے تو ایک ہائے کافی ہے، ایک ہائے. بے شک منہ زبان سے نہ کہو، دل میں کہو ہائے میری توبہ. اللہ 50 برس کے گناہ دھو کر گلے سے لگا لیتا. وہ تو باہیں کھول کے بیٹھا ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید. میرے بندے کب تک مجھ سے بھاگے گا؟ میں تو باہیں پھیلا کے بیٹھوں. ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ آیت ایک عجیب منظر میری نظروں کے سامنے لاتی ہے. اللہ مجھے معاف کرے، میرا ایک تخیل ہے، اللہ ہر تخیل سے پاک ذات ہے، لیکن میں اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر میں اس کو اس طرح تخیل دیتا ہوں جیسے ایک ماں شفیق، ماں اپنے ایک بچے جو لڑ کھڑا تھا اس کی طرف چل کے آ رہا ہوتا ہے تو ماں باہیں پھیلا کے آگے بیٹھی ہوتی، کہتی آجا میرا لال، آجا میرا جگر، آجا میرا بیٹا. وہ ایسے مسکراتا ہوا اس کی طرف آتا، لڑکھڑاتا اس کی طرف آتا ہے، خبر اس کے کہ وہ گرے، ماں آگے بڑھ کر اس کو جھپٹ لیتی ہے اور اسے اپنی گود میں لگا کر سینے سے چمٹا کر اس کے ہونٹ ماتھا چومتی 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 پاگل ہو جاتی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے آجا. ایک حدیث ایک آیت کو جوڑ کر من تقرب الی تلقیتہ من بعید ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مجھے یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری طرف توبہ کر کے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. اللہ باہیں پھیلائے کھڑا ہے، ہم لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا آجا 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 آجا، میں تیرے انتظار میں ہوں، تو آجا. جو ہی یہ اس کے قریب آئے گا اللہ کی رحمت لپک کر اسے اپنی گود میں لے لے گی، پھر کہے گی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا میری جنت میں، آجا میرے بندوں میں، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. میرے بھائیوں، اللہ کا فیصلہ بدلوانا ہے، توبہ کرو، اس محبوب کے طریقے پر آؤ. اتنا تو کر لو کہ چلتے پھرتے غلام رسول نظر آنے لگو، چلتے پھرتے محمدی نظر آؤ، اپنے بول سے محمدی نظر آؤ. ایک ہی تو نبی ہے جس کی زندگی محفوظ، جس کی سیرت محفوظ، جس کی رات محفوظ، جس کا دن محفوظ، جس کی پیدائش محفوظ، جس کی وفات محفوظ. دن رات، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا کہاں گزرا، اس کا نسب موجود. ساری دنیا میں کسی انسان کا نسب محفوظ نہیں. مجھے اپنے پردادے کے باپ کا نہیں پتا اس کا کیا نام تھا. مجھے اپنے پردادے تک کا نسب تو پتا ہے، اس کا باپ کا کیا نام تھا مجھے کوئی نہیں پتا. اور مجھے اپنے نانے کے نام کا پتا ہے، میرے پڑنانے کا کیا نام تھا مجھے کوئی نہیں پتا. میرے بھائیوں، یہ تو دیکھو یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عد، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوف، بن دوس، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ماخی، بن عیسی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء،
بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن مزی بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن نتوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام. یہ 80 واسطے ہیں زندہ محفوظ. ایک چیز ضائع نہیں ہوئی, ایک چیز ضائع نہیں ہوئی. اب تو اس کی غلامی میں آ جاؤ, اتنی توبہ تو کرو کہ چلتے پھرتے اس کا نمونے. اب تو اپنے یہ سکول والوں کو سمجھاؤ, ارے اب تو ہمارے بچوں کے گلوں سے ٹائیاں اتار دو, اب تو ان کی پتلونیں شرٹیں اتار دو. اب بھی اگر ہم اپنے لباس میں نہ آئے تو کب آئیں گے؟ اب بھی اگر ہم نے اپنے محبوب کی شکل کو نہ اپنایا تو کب اپنائیں گے؟ اب بھی اگر ہم نے اللہ کے دربار میں ناک نہ رگڑا تو پھر کب رگڑیں گے؟ میرے بھائیوں, عذاب کی چکی گردش میں ہے. عزت تو جلفی ادو والا اپنے نبی کی سن لو. آپ کے نبی نے فرمایا تھا, جب میری امت حکومت کے مال کو غبن کرنا شروع کرے گی, حکومت کے مال کو حکومت کے محکمے کھا پی جائیں گے, عوام کا پیسہ افسروں کی جیب میں, سیکٹریوں کی جیب میں, بڑے بڑے افسروں کی جیب میں چلا جائے گا. ہر ایک جیسا نہیں ہوتے, اکثر ایسے ہو جائیں گے. جب میری امت میں حکومت کا پیسہ حکومت کے دفتروں میں عوام تک پہنچنے کی بجائے ان کے افسران کے گھر چلا جائے گا. بل امانت و مغنمہ, امانت کو لوگ ہڑپ کر جائیں گے. وہ زکات و مغرمہ, زکات کو ٹیکس سمجھ کر انکار کر دیں گے. وہ تو علم لغیر الدین, اور علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے. وہ عطا زوجتہ, لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وہ آپ کا امہ, اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. میرے ساتھ ساتھ چلنے میں کیا کہتا جا رہا ہوں. وہ ادنا صدیقہ, دوستوں کو قریب کریں گے. وہ اقصا ابا ہو, باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے اور اس کو دور کریں گے. وہ ساد القبیلہ فاسقہم, قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا. وہ کان رئیس القوم ارذلہم, حکومت نااہل اور نکمے ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. وہ اکرم الرجل مخافت شرہ, ایک دوسرے کا اکرام کریں گے مطلب پرستی کے لیے, نہ کہ محبت کے لیے. ورتفعت الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں لڑائیاں شروع کر دیں گے. یہ ہماری مسجد, یہ تمہاری مسجد, ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, ان کی نہیں ہوتی, ان کی نہیں ہوتی. مسجدوں میں لڑائیاں کریں گے. وظہرت القینات والمعازف, گانا گانے والیاں معاشرے میں معزز ہو جائیں گی, محترم ہو جائیں گی, ان کی عزت ہوگی, ان کا احترام ہوگا. گانے بجانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے. نوجوانوں کے ہاتھوں میں بنسریاں, گٹار آ جائیں گے اور گانا ایک تہذیب بن جائے گا, ایک عزت بن جائے گا. وہ شربت الخمور, شرابیں پی جائیں گی. وہ لبس الحریر, اور نوجوان ریشم پہنیں گے. ایک اور روایت جوڑ دو, سونے چاندی کی انگوٹھیاں, گلے میں سونے کی چینیں لٹکائیں گے, سونے کی انگوٹھیاں پہنیں گے اور ریشم پہنیں گے. ولانا آخر هذه الامه اولها, اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف لوگ تھے, ان پڑھ لوگ تھے. آج ترقی کا دور ہے, آج روشنیوں کا زمانہ ہے. جب یہ 15 باتیں ہو جائیں, جب حکومت کا مال حکومت کے لوگ کھا جائیں, جب زکات کا انکار ہو جائے, جب امانت کو کھا لیا جائے, زکات کا انکار ہو جائے, علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے, ماؤں کی نافرمانی ہو, بیویوں کی اطاعت ہو, باپ سے بدتمیزی ہو, دوست سے اچھا سلوک ہو, قبیلے کا سردار نافرمان ہو, حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں ہو, ایک دوسرے کا اکرام شر کی وجہ سے ہو, شرابیں پی جائیں اور مسجدوں میں لڑائیاں ہوں, اور گانے والیاں عزت دار ہو جائیں, گانے کے آلات عام ہو جائیں, اور کھلم کھلا شراب پی جائے اور ریشم پہنا جائے. آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں بے وقوف تھے, تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم پر آندیاں فلیرتقبوا عند ذلک, پھر انتظار کرو, ریحا حمراء, ہوائیں چلیں گی, زلزلے آئیں گے, قذفن, آسمان سے پتھر برسیں گے. پتھر, یہ بم وہی پتھر مجھے تو سمجھ میں آ رہے ہیں, یہ وہی پتھر ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا تھا آسمان سے پتھر برسیں گے. آج پتھر ممکن ہے آگے چل کے یہ بھی ہو, لیکن آج اس حدیث کی تعبیر یہ بم ہیں جو پتھروں کی تعبیر میں ہم پر برسائے جا رہے ہیں اور زمین میں دھسائے جا رہے ہیں. وہ مسکن, زمین میں دھسا دیے جائیں گے, اور
اور آیات متتابعات، اوپر نیچے عذاب آئیں گے، جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا۔ میرے بھائیوں، میں فریاد کرتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اب توبہ کر جاؤ، اب نماز میں سستی نہ کرو، اب کافر کی شبیہ مت اپناؤ، اب اپنے آپ کو اسلامی تشخص میں لاؤ، پتہ نہیں کب وہ چکی ادھر کو آ جائے، ہوا کی لگام ڈھیلی ہو چکی ہے اور اللہ کا کوڑا باہر نکلتا ہوا آ رہا ہے۔ صرف ایک توبہ ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، صرف ایک توبہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ نہ تو کوئی جلسے کرنے سے یہ کام حل ہوگا، نہ حکومت والوں کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہوگا، نہ امریکہ والوں کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا صرف توبہ کرنے سے، توبہ کرنے سے، توبہ کرنے سے، توبہ کرنے سے۔ اگر توبہ نہ ہوئی اور اس محبوب کا دامن نہ تھاما اور اللہ کی رسی کو مضبوط نہ پکڑا تو کوئی طاقت نہیں میرے بھائیوں جو اللہ پاک کی پکڑ سے ہمیں بچا سکے۔ اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ کافر اور مسلمان کے فیصلے کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ عیسائی اور یہودی، مسلمان اور ہندو، دہریہ اور مشرک، ان کے فیصلے کی جگہ دنیا نہیں، ورنہ حسین کبھی شہید نہ ہوتے اور حضرت یحییٰ کی گردن نہ پڑتی اور زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا چیرا نہ جاتا، ٹیپو شکست نہ کھاتا، سراج الدولہ شکست نہ کھاتا اور نجف خان دلی کا سودا نہ کرتا اور مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ یہ دلی کے سودے نہ کرتے اور جنرل بخت خان یہ شکست نہ کھاتا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کبھی اچھوں کو تڑپایا جاتا ہے، بروں کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی اچھوں کو نوازا جاتا ہے، کبھی بروں کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ بروں کو نوازا نہیں جاتا، بروں کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ وہ ڈھیل کو سمجھتے ہیں ہم شاہزور ہو گئے، ہم طاقتور ہو گئے۔ مالک کے مکان نے دیکھا نہیں، مکڑیوں نے جالے بن دیے، چاروں طرف جالے بنے گئے، اب مکڑیاں فخر کر رہی ہم بڑے طاقتور، دیکھو ہم نے ساری محراب کو اپنے تانے بانے سے بن کے رکھ دیا، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں۔ ایک دن مؤذن کی نظر پڑ گئی، یہ تو سارے مکڑیوں کے جالے آ گئے، اوہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے چھڑی کو اٹھایا، ایک یوں کیا ایک یوں کیا، سارے جالے اٹھا کے باہر اور مکڑیوں کا نشان مٹ گیا۔ اللہ پاک کو تو یوں بھی نہیں کرنا پڑے گا، اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ کن یہ کہنا نہیں پڑتا، یہ تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اسے کن ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے کہا ہے، اس کا ارادہ، اس کی چاہت ہے، اس کا ارادہ، اس کا وجود ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھلو۔ آج توبہ کے بغیر کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ مجھے قوم یونس یاد آ رہی ہے، جب ان پر اللہ نے عذاب کو ڈالا تو یونس علیہ السلام تو پہلے چلے گئے تھے، جب ان پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے جب دیواروں کو کالا کیا تو سارے مل باہر آ گئے، مرد الگ، عورتیں الگ، بچے الگ، سب زمین پر گر گئے اور رونے لگے اور پکارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو اٹھا دیا۔ یہ اس وقت میں جو امت پر حال آیا ہوا ہے، اس کو ایٹمی طاقتیں نہیں روک سکتی۔ ہم نے جو ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا، کیا حاصل ہوا ہے؟ ایٹمی طاقت بننے کے بعد ہمیں کیا ملا ہے؟ میرے بھائیوں، ساری دنیا کے لشکر ہماری حفاظت کو آ جائیں، اگر توبہ نہ ہوئی تو اللہ کے نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بے نمازیوں سے فیصلہ باد بھرا ہوا ہو، اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ گانے سننے والوں سے جہان بھرا ہوا ہو، اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ ماں باپ کے نافرمانوں سے جگ بھر چکا ہو، عورتوں کی بے پردگی سے بازاروں میں آگ لگی ہوئی ہو، حیا کے جنازے اٹھ چکے ہوں۔ جس امت نے حیا کو پھیلانا تھا وہ زنا کے اڈے چلائے، جس امت نے پاک دامنیوں کو پھیلانا تھا وہ شراب کی خرید و فروخت کے بازار گرمائے، جس امت نے حلال کاروبار کے نظام چلانے تھے وہ سود کی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے بینکوں کا نام دے کر ساری امت کو سود میں پھنسائے۔ جو جوئے کو مٹانے آئے تھے وہ جوئے کو پھیلانے کے لیے آئے، جو عدل کو مٹانے آئے، زندہ کرنے آئے تھے وہ ظالم بن بیٹھے۔ جب ساری امت اس چیز میں گرفتار ہوگی، قرآن ناآشنا کلام بن گیا، گانا بجانا زندگی میں داخل ہو گیا، اور میں حیران ہوتا ہوں جب اخبار پہ نظر پڑتی ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ اس قدر بھی جہالت آنی تھی، اس قدر بھی دنیا نے اندھا ہونا تھا کہ روح جو اللہ کا لطیف امر ہے اس کی غذا نافرمانی، روح جو اللہ کا اتارا ہوا امر ہے اس کی غذا شیطان کا نغمہ، اس کی غذا شیطانی بانسریاں، اس کی غذا شیطانی شاعری،
کوئی اس سے بڑا اندھیر کیا ہوگا؟ رات کے اندھیرے اتنے اندھے نہیں ہوتے جتنا علم کے غلط ہو جانے سے اندھیرا آتا ہے۔ میرے بھائیو، آنکھوں کے اندھے ہونے سے اتنا اندھیر نہیں آتا جتنا علم کے غلط ہو جانے سے اندھیر آتا ہے۔ امت کا درد محسوس کرو، امت کا درد محسوس کرو۔ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، اللہ کا نبی تڑپ گیا تھا۔ دیکھتے نہیں اس 6 بر اعظم میں کیسے امت ذبح ہو رہی ہے۔ پچھلے 150 سال کی تاریخ کو پڑھو، 1757 سے آج تک کی تاریخ کو پڑھو، کہیں دیکھو تمہیں کوئی شمع جلتی نظر آئی ہو۔ لیکن مجھے رونا اس بات کا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کوئی نہیں۔ جلسہ ہوا، تقریریں نہیں، توبہ تو کسی نے بھی نہیں، جلسے میں سب نے نماز چھوڑ دی، جلوس نکالا، نماز سب نے چھوڑ دی۔ تو پتلے جلانے سے، گالیاں دینے سے کیا اللہ اپنا نظام بدل دے گا؟ کیا اللہ اپنی سنت بدل دے گا؟ کیا اللہ اپنا طریقہ بدل دے گا؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ اپنی سنت کیسے بدلے؟ وہ تو کریم ہے، رحیم ہے، ایسا پکارنے والا۔ ثانوی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، انہی سے میں روایت کر کے سنا دیتا ہوں کہ ایک آدمی پتھر کو پوچھتا تھا، پتھر کو، یا صنم یا صنم یا صنم، 70 سال کہتا رہا یا صنم۔ ایک دن غلطی سے نکل گیا یا صمد، تو اللہ نے کہا لبیک لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں، اور غلطی سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو پکارے۔ آج جو پکارا کا غلطی سے میں جواب دوں گا، اسے غلطی سے پکارا جائے وہ پھر بھی جواب دیتا ہے۔ جب اس کے سامنے رو کے اسے پکاریں گے اور اس کے سامنے آنسو بہائیں گے تو پھر وہ ہمیں نہیں پھر ہمیں یاد نہیں کرے گا۔ اب تو میرے بھائیوں آنکھیں کھول لو اللہ کے واسطے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آج اس صورت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے یا ایھا الکافرون جیسا سخت لفظ کہیں نہیں کہا، یا ایھا الذین کفروا یا اہل الکتاب۔ اس طرح اللہ نے کافروں سے بھی بات کی ہے تو یا ایھا الذین کفروا ذرا کام نرم ہو گیا، یا اہل الکتاب لفظ ذرا نرم ہو گیا۔ ایک جگہ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو، صرف ایک جگہ کا اے کافرو۔ کیوں؟ وہ آئے تھے کچھ تم ہماری مانو کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں۔ کافر آئے تھے حضور کے پاس، کچھ تم ہماری مانو کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں، تو مل جل کے کام چل جائے گا۔ تو صرف اس ایک جگہ اللہ نے نفرت دلانے کے لیے کہا اے کافرو، اے گندگی کے بھرے ہوئے انسانوں، تمہاری معاشرت اور ہے ہماری اور ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اللہ نے جہاں یا ایھا الکافرون کیوں کہا، مجھے اس کا جواب نہیں ملا کسی تفسیر میں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں مجھے اس کا جواب ملا کہ انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا کہ اللہ نے یا ایھا الکافرون کیوں کہا۔ انہوں نے تو بہت سی باتیں اس میں بیان فرمائی، بس میں سے ایک کو ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کافر کی معاشرت کی نفرت بٹھانا چاہتا تھا۔ اب تو شادی پہ مہندیاں چھوڑ دو، اب تو ڈھول بجانے چھوڑ دو، اب تو لڑکیوں کا نچانا چھوڑ دو، اب تو نبی کی غلامی میں نظر آؤ، اتنی وردی تو پہن لو کہ آپ چلتے ہوئے محمد ہی نظر آئیں، اتنی نفرت تو دکھا دو اللہ تعالیٰ کو۔ یا اللہ یہ دیکھ ہم کافر سے، ہمیں کافر سے نفرت نہیں ہے، اس کی ذات سے نہیں، اس کے عمل سے نفرت ہے، اس کے ظلم سے نفرت ہے، اس کے کفر سے نفرت ہے۔ وہ آج کلمہ پڑھنے ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، چچا کا قاتل، کون معاف کرتا ہے چچا کے قاتل کو؟ لیکن حضور کے سامنے آ کے کلمہ پڑھا، آپ نے معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا، کیوں؟ کلمہ پڑھ لیا۔ ہماری لڑائی کفر پر ہے نہ کہ کافر پر، کفر پر، کفر نکل جائے ہمارے بھائی ہیں، کفر نہیں نکلتا ہمیں کفر سے نفرت ہے، ہمیں زنا سے نفرت ہے، زانی سے نہیں، ہمیں شراب سے نفرت ہے، شرابی سے نہیں، ہمیں کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں، ہمیں شرک سے نفرت ہے، شرک سے مشرک سے نہیں، اس کے شرک کی وجہ سے ہم بیزار، اس کے کفر کی وجہ سے ہم بیزار، اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہم بیزار، اس کی شراب کی وجہ سے ہم بیزار۔ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، بڑا سخت کتاب ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، میں ان راہوں پہ نہیں چل سکتا جن پہ تم چلتے ہو، میری تمہاری راہیں جدا ہیں، میری عبادت بھی اور، میری معاشرت بھی اور، میری ترتیب زندگی بھی اور، میرا تمہارا کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔
کوئی سمجھاؤ، میں تو اتنوں کو آپ کئی ہزار بیٹھے ہو، آپ آگے میری آواز پہنچاؤ، جلوس کی شکل میں نہیں، محبت کی شکل سمجھاؤ۔ یہ اسکول والوں کو سمجھاؤ کہ یہ بچوں کو اب تو شلواریں پہنائیں، اب تو ان کے گلوں سے غلامی کی ٹائیاں نکال دیں، آپ بھی چلتے پھرتے محمد ہی نظر آؤ، اب تو تم غلام رسول بن جاؤ، اب نہیں بنو گے تو پھر کب بنو گے؟ اس حال میں مر گئے، پتلوں میں پہنتے ہوئے، داڑیاں مڈاتے ہوئے، سائیاں لگاتے ہوئے، اگر اس حال میں مر گئے آج کے دور میں، تو اگر اللہ کے نبی نے قیامت کے دن پوچھ لیا تم نے کن کی معاشرت کو چاہا جو تمہارے سامنے میری اولاد کو ذبح کر رہے تھے؟ ہم حضور کی اولاد ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، ہم ان کے بیٹے، ہماری عورتیں ان کی بیٹیاں۔ اس کی شفقت ایسی تھی کہ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک ہفتہ پہلے صحابہ ملنے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور ارشاد فرمایا میرا تمہیں آخری سلام ہے، اور دیکھو جو میرے بعد میری امت آئے ان کو کہنا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا، اور قیامت تک جو میری امت ہے ان سب کو کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ اب تو اس سے وفا کر لو بھائیو، تو تھوڑا سا طائف کا قصہ یاد کر لو، چشم تصور میں 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھو، جب کائنات کے دولہا حبیب اللہ سید الکونین فخر کائنات کو 3 میل کافر پتھر مار رہے ہیں اور سنگ باری ہو رہی، پتھر پہ پتھر پڑ رہے ہیں، لہو کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور وہ عاجز دوست کی تصویر بنا ہوا جان بچاتا بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اس حال میں بھی ان کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس حال میں بھی ان کے لیے بددعا نہیں کی۔ اب تو اس کا وہ قصہ یاد کر لو، دیکھو وہ کیسے بے بس ہو کے گرا، بے ہوش ہوا، زید بن حارثہ نے اٹھایا، باغ میں ڈالا۔ جو جانی دشمن تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی کا جب یہ حال دیکھا، عتبہ اور شیبہ، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے۔ اس کی امت آج بھی اس کی سنتوں پر چھریاں چلائے۔ کیا کر رہے ہو میرے بھائیو؟ کب آنکھیں کھولو گے؟ کب تمہارے کانوں کے پردے ہٹیں گے؟ کب بات اندر اترے گی؟ کب میری سمجھو گے؟ کب اللہ کے رسول کی سمجھو گے؟ اور اپنے نفس کی غلامی سے اگر آج بھی نہ نکلے، پہلے تو میرے محترم بھائی اور دوستو، آنکھیں بند کی یہ دھماکے کان کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ معصوم بچوں کی چیخ و پکار پر بھی تمہارا ان کے پردے نہیں ہل رہے، کان کے پردے نہیں ہل رہے، تمہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جلتی ہوئی آگ نظر نہیں آ رہی، تمہیں معصوم بچوں کے لاشیں بکھرتے نظر نہیں آ رہے۔ کب آنکھوں سے پردہ اپنا سینہ زخمی کر گیا، جو تمہارے لیے اپنی بیٹیوں کی تلاش سہ گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھ گیا، اپنی اولاد کے قتل ہونے کو برداشت کر گیا، ڈر سے بے در ہونا سہ گیا، پاک لگے کپڑے پہن گیا، اور 3 دن کھانا نہیں کھایا، 4 دن لقمہ نہیں کھایا، ساری رات وہ رویا، وہ تڑپا، وہ مچلا، وہ بے قرار ہوا۔ تو میں اس کی قربانیوں کا واسطہ دیتا ہوں جو اس نے عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے اونٹ پہ بیٹھ کے بے قرار ہو کر دعا مانگی، مزدلفہ میں دعا مانگی، 23 برس دعائیں مانگی، اور اس کے ان خون کا واسطہ دیتا ہوں جو اس کا احد کے پہاڑ میں کے دامن میں بہا تھا، جو طائف کی وادی میں بہا تھا، جو اس کے دانت ٹوٹے تھے، وہ جو بے ہوش ہو کے گرا تھا۔ اس کی شفقت دیکھو کہ پتھر کھائے، دانت ٹوٹے، زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، ہوش میں آتے ہی کہ یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا، انہیں کچھ پتا کوئی نہیں ہے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں کچھ پتا نہیں، انہیں معاف کر دے، انہیں معاف کر دے۔ اور میرے بھائیو، تمہیں اس دن کا واسطہ دیتا ہوں جس دن آپ کی ماں کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا، بیوی کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا، بیٹا کہے گا تو میرا کچھ نہیں لگتا، بھائی کہے گا تو میں تجھے جانتا نہیں، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ نبی امتوں کو پہچاننے سے انکار کر کہیں گے نفسی 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 نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ ادھر مڑ کے دیکھو، اس حشر کے میدان میں چلچلاتی دھوپ میں ایک ہستی ہے جس کی جھولی اللہ کے سامنے اب کے آگے پھیلی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے۔ اگر میری نہیں سمجھ میں آ رہی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تو ہاتھ جوڑ تھک چکا، گول تھک چکا، میرے گلے میں درد بیٹھ گیا، مستقل درد بیٹھ گیا سناتے سناتے۔ میرے بھائیوں، تمہیں اس نبی کی دن دعاؤں کا واسطہ جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہارے لیے مانگے گا، جو 23 برس مانگتا رہا، میں کہاں سے الفاظ دوں؟ اس
کس حال میں سامنا کرنے کا ارادہ ہے، کس حال میں اس کے سامنے جانے کا ارادہ ہے، کس شکل میں مرنے کا ارادہ ہے، کس شکل میں اس کے سامنے کرنے کی جرت ہے. اللہ کا واسطہ آ جاؤ، آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، نکل جاؤ، جماعتوں میں نکلو، تبلیغ میں پھرو. آج کاروبار کے وقت نہیں رہے، کمائیوں کے وقت نہیں رہے، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں. تبلیغ وہ سفینہ ہے جس سے کچھ بچنے کی امید ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل کو بندر بنایا تو صرف ان کو بچایا جو اوروں کو برائیوں سے روک رہے تھے. نیک بھی رگڑے گئے اور بد بھی رگڑے گئے، دونوں بستیوں کو بندر بنا دیا. جو اپنی عبادت میں لگ گئے اور انہوں نے اوروں کو روکا نہیں، وہ بھی بندر بنا دیے، اور جو کھاتے تھے مچھلی وہ بھی بندر بنا دیے. صرف ان کو بچایا جو کہہ رہے تھے نہ کرو نہ کرو نہ کرو. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی اس غلط زندگی سے ہم واپس آ جائیں، ہم واپس آ جائیں. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو، اس کو راضی کرو. اس کو راضی کیے بغیر آج کوئی مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے. اور اتنا آسان کام بتا رہا ہوں، ادھر اپنے آپ سے ادھر آپ توبہ کریں گے، ادھر اس کی مدد آ جائے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لگا میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، پر تم توبہ تو کرو. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آؤ، لوٹو لوٹو لوٹو، اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. نکلو تبلیغ میں، بستر اٹھاؤ، در در پھرو، دھکے کھاؤ. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انہیں کس کی ٹھوکر کھانے سے جوش میں آئے. اور امت کی 250 سال کی مزدار میں بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی جب پار کنارے لگے تو کوئی ہو تو صحیح جو امت کے لیے رونے والا ہو، جو توبہ کرنے والا ہو، جو آنسو بہانے والا ہو. تو ان کو اوپر والوں کو چھوڑو، ہم توبہ کریں. مسئلہ ہماری ذات کے ساتھ ہے، مسئلہ ہماری ذات کے ساتھ ہے. ایک آدمی توبہ کرے، گھر والوں سے توبہ کرائے، ٹھیک ہے نا، کرتے انہیں توبہ سارے. اور تم تو کر لو بھائی ہو، تم تو کر لو. آج کے بعد اتنی توبہ تو کرو کہ چلتے ہوئے غلام رسول نظر آؤ، غلامی محمد میں نظر آؤ. اتنا پیراہن تو پہن لو، اتنا لباس تو بدل لو، اتنی نفرت تو اللہ کو دکھا دو کہ یا اللہ ہمیں ان کی تہذیب جب نفرت ہے وہ ہمارے خون کی ہولی کھیلیں اور ہمارے بچوں کو پتلونے پہنا کے اسکولوں میں بھیجیں. انبیاء کی مقدس سرزمین لہو لہان ہو اور ہم اتنی بھی نفرت نہ دکھا سکیں کہ ہم ان کی تہذیب سے جدا ہو جائیں، ان کی معاشرت سے جدا ہو جائیں، ان کے طریقوں سے جدا ہو جائیں. میرے بھائیو، جلوس نکالو بڑا زبردست اپنے خلاف مارچ کرو کہ آج کے بعد تجھے ستیہ ناش کروں گا، تیری نہیں مانوں گا، اللہ کے رسول کی مانوں گا. افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو کرتے ہیں توبہ بھائی، کرتے ہیں پکی توبہ. اوروں سے توبہ کرواؤ، اوروں سے توبہ کرواؤ. یہ وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے، اس کے سامنے رونے کا ہے، آنسو بہانے کا ہے، اس کے پاؤں میں پڑنے کا ہے. تو اپنے غضب کے فیصلے ہٹا دے اور اپنے رحم کے فیصلے متوجہ فرما دے. جب تک وہ فیصلہ نہیں بدلے گا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. نکلو اللہ کی راہوں میں، پھرو تبلیغ میں، پھرو میرے بھائیو، پھرو اللہ کے واسطے. اس سے عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس وقت کوئی نہیں چلایا امت کو توبہ پر لانے کے لیے. گھر گھر پھرو، در در جاؤ، اللہ کے واسطے بھائی باہر آ جا، مسجد میں آ جا، توبہ کر لے، مسجد میں بیٹھ جا. ٹھیک ہے، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجف، تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، بدل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63400813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح. دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی. فون نمبر 7237